على مصالحهم ونحمد الله على عظيم رزقته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الخلود، ثبت لي قدم صدقك مع الحسين أصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام.
حشر ہو جاتا ہے جب مل کے باہم روتے ہیں، سر کو جب پیٹ کے چلاتے ہیں
سے گھٹا جاتا ہے دم، ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم، آہ جب کرتی ہے تب عرش پر ہلتا ہے، یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے، آہ جب کرتی ہے تب عرش پر ہلتا ہے، یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے، یا علی آئیے زندان میں ہم روتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد صلی اللہ صل على محمد وآل محمد بڑا اندھیرا پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا یہ کیسی قید ہے بابا، یہ کیسی قید ہے بابا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا ہے، میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں، سہمی ہوئی، میں ایک کونے میں
بڑا اندھیرا ہے پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے تماچے لگتے ہیں میرے جو ڈر کے روتی ہوں تماچے لگتے ہیں میرے جو ڈر کے روتی ہوں مگر میں کیا کروں بابا مگر میں کیا کروں بابا بڑا اندھیرا ہے پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے گئی ہو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا گئی ہو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا جہاں میں قید ہوں بابا جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا محمد وعلى محمد صلى الله محمد وآل محمد وآل اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میرو لاؤنا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں تم تماچے مجھے
لگانا اپنے بابا کی لاڈلی میں مجھ کو پردیس میں رلانا مار ڈالا میرے بابا کو ان کی لاشیں کو میں سنبھالوں گی اپنے ننھے سے زخمی ہاتھوں سے سبھی نکالوں گی چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو تم اسیرا مجھے بنانا اپنے بابا کھلا مجھ کو پردیس میں رلانا اور جب وہ جناب سلسلہ کی بار بار کہنے پر خود سن کرنا نہیں چھوڑتا تھا تازیانے مارنا نہیں چھوڑتا تھا تو جناب سکینہ کیا کہتی ہے رحم شیرے خدا کی پوتی پر تم کو شمرے نہیں آتا ارے بھوک ہے پیاس ہے نکاہت ہے مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا ارے سانس لینے کو تھوڑی دیر ذرا ارے تازیانے مجھے لگانا اور جب اس نے ظلم کرنا نہیں چھوڑا تو جناب سکینہ چچا نہر فرات کی طرف رک کر کے اپنے چچا کو آواز دیتی ہے اور پھر شمع سے کہتی ہے میرے غازی چچا گئے ہوتے تم مجھے اس طرح ستاتا ارے میرے تالوں سے خون نکل جانا توجہ رہنا قیامت کا مسئلہ ہے میرے غازی
تدریس میرو لانا ارے گوشوارے میں خود اتارتی ہوں ارے تم تماچے مجھے لگانا اپنے چار معصومین بآواز بلند سلام رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات محمد وآل محمد. ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. ارشاد گرامی ہے کہ میں خود نمائی، خود پسندی، جاہ طلبی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میرا مقصد ظلم پھیلانا بھی نہیں ہے، میرا مقصد فساد کو پھیلانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد تو ظلم کو پھیلنے سے روکنا ہے اور فساد کو پھیلنے سے روکنا ہے. میں مفسد فی الارض کے عنوان سے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ مصلح فی الارض اريد، میں یہ چاہتا ہوں الاصلاح فی امت جدی، میں تو نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دوں، خوبیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں.
اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان گرامی کہ برائیوں سے روکنا بھی حسینیت ہے اور اچھائیوں کی طرف دعوت دینا بھی حسینیت ہے۔ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، اور میں یہ چاہتا ہوں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں، اپنے بابا کی سیرت پر چلوں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اگر ہم اہل بیت اطہار کو پیدا کیا ہے تو ہم اہل بیت کی زندگی میں، ہم اہل بیت کے کردار، رفتار اور روش میں ذرہ برابر فرق نہیں پایا جاتا۔ جو مقصد پہلے محمد کا ہے وہی مقصد اوسط والے محمد کا ہے، وہی مقصد آخری محمد کا ہے۔ کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا، ایک ہی نور سے بنایا۔ عزیزان گرامی، یعنی امام حسین بالکل صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، کسی باطل کی حمایت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ ہاں، سامنے باطل پھیلا ہوا ہے اور ظاہر یہ ہے، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو باطل کے پاس طاقت بھی ہے، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو قدرت بھی ہے، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو جاہ و حشم بھی ہے، لشکر بھی ہے، فوج بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے میری طرف تو ظاہراً میں یکو تنہا ہوں، انگشت بشمار اور گنے چنے میرے ساتھ افراد ہیں، لیکن میری خاصیت یہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اور جن کے پاس ظاہری طاقت ہے ان کے پاس اللہ نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ بھلے ہی وہاں پہ نمازیں ہوں، بھلے ہی وہاں پہ روزے ہوں، بھلے ہی وہاں پہ قاریان قرآن ہوں، بھلے ہی وہاں پہ تلاوت قرآن ہو، لیکن اس تلاوت قرآن کا تب تک فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ اہل بیت کے دامن کے ساتھ ساتھ نہ ہو۔ اس نماز کا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک محمد و آل محمد کے دروازے تک انسان نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، لہذا بنیادی فرق یہی ہے امام حسین میں اور جو سامنے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی قدرت اور اللہ کا اشارہ ہے، دوسری طرف ظاہری قدرت اور ظاہری طاقتیں ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جس طرف الہی طاقت تھی، جس طرف اللہ کا اشارہ تھا، اس طرف بھلے ہی ظاہراً کمزوری تھی لیکن جیت اس کی ہوئی۔ جیت کس کی ہوئی؟ کہ جو خدائی راستے پر چل رہا تھا، جس کی طرف اللہ تھا۔ یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے تو اس کو وہ بلندی ملتی ہے کہ جس بلندی کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ جملہ میں پھر آج تکرار کر رہا ہوں کہ حسین نے اپنے کو خدا میں اس طریقے سے ضم کیا، اس طریقے سے اپنے عمل میں للہیت اور خلوص کو اجاگر کیا کہ اللہ نے کہا ہے حسین اگر تم میرے ہو گئے ہو تو میں تمہارا ہو گیا ہوں، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آج حسین باقی ہے اور جو حسین سے جڑ گیا وہ بھی باقی ہے، جو حسین سے متصل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، میں نے اس دن عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ دو مصرے، دو شعر، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آج اگر خواجہ پہچانے جاتے ہیں تو ان دو شعروں کے ذریعے سے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے جس کے اوپر عنایت ہو جائے اس کے یہاں بہت بزرگی آ جاتی ہے، اس کے یہاں بہت عظمتیں آ جاتی ہیں، اس کی پھر باتیں بھی عام طور سے لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ عام انسان اس کے کلام میں اتنی تاثیر، آپ دیکھیں جو بڑے بڑے خدمت کرنے والے گزرے ہیں عزا کے، میر انیس ہیں، مرزا دبیر ہیں، ان کے اشعار کو بھی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ شعر کہنا ایک فن ہے، شعر کہنا ایک فن ہے اور شعر فہمی یہ دوسرا فن ہے۔ شعر گوئی ایک الگ فن ہے، شعر فہمی دوسرا فن ہے۔
لہذا جو اہل بیت سے وابستہ ہو گیا ان کے کلام میں بھی ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے، ہر کوئی اس کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ جناب حر کی شان میں ایک مرثیہ کا ہے میر انیس نے، اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے جب حسین کو کوئی خدمت میں آ جاتا ہے تو کیسا اس کا انداز ہوتا ہے، کیسی اس کی گفتگو ہوتی ہے، ہر ایک کوئی پھر سمجھ بھی نہیں سکتا، ہر ایک کے لیے قابل فہم و درک بھی نہیں ہے۔ بخدا فارس میدان تحور تھا حر، بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر۔ یہ پہلا شعر ہے اس مرثیے کا۔ پر ہر زمانے میں متعصب بھی رہے ہیں، دشمن بھی رہے ہیں، اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر۔ کسی نے کہا کہ یہ اتنے بڑے ادیب ہیں، کسی متعصب نے اتنے بڑے شاعر ہیں اور اتنے انہوں نے مرثیے کہے ہیں اور یہ وہ، اور یہ ان کا تو پہلا مصرع ٹھیک نہیں ہے، پہلا شعر ہی غلط ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ٹیچر ہیں، وہ استاد ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، متعصب ہیں، شیعہ سنی اپنے پرائے سبھی بیٹھے۔ ایک مرتبہ باہر یہ ہوتا تو ہے ہی اپنے یہاں کہ بھائی جب کوئی ایسی شخصیت کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے، کب اس نے ایک بچہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ماسٹر صاحب یہ جو ہے کیا غلطی ہے اس میں؟ کیا غلطی یہ ہے کہ یہ جو پہلا شعر ہے کہ بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، یہ اردو محاورے کے خلاف ہے۔ اردو میں 1,00,000 2 لاکھ بولا جاتا ہے، 1-2 لاکھ نہیں بولا جاتا ہے، لہذا محاورے سے گرا ہوا شعر ہے۔ محاورہ 1,00,000 2 لاکھ ہے، نہ کہ 1-2 لاکھ۔ اب بہرحال وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ وہاں سے کلاس سے پھر اٹھا اور کسی مولانا کے پاس، کسی عالم دین کے پاس پہنچا، رنجیدہ ہے کہ بھائی اس کا کوئی جواب ہو تو میں دوں۔ خیر ایک مولانا صاحب کے پاس گیا، ایک عالم دین کے پاس، کہ ایسی سی بات ہے، آج ہمارے استاد نے ایسا اعتراض کیا اور بس کوئی اس کا جواب نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غلطی ہے۔ کہ کون سا شعر ہے؟ کہا یہ کہ بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر۔ کیا غلطی کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ کہ اعتراض یہ ہے کہ محاورہ جو ہے وہ اردو میں 1,00,000 2 لاکھ ہے، نہ کہ 1-2 لاکھ۔ لہذا اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا سخنور یہ کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ یہ اعتراض ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا، سر کو جھکایا اور کہا کہ جس نے یہ اعتراض کیا ہے تمہارے استاد نے، ان کو شعر فہمی کا فن نہیں آتا ہے، انہیں شعر فہمی کا فن نہیں آتا ہے، شعر کہنا تو بہت دور، انہیں نہ شعر پڑھنا آتا ہے نہ شعر سمجھنا آتا ہے۔ کہا پھر کیا؟ کہا اس کو یوں نہیں یوں پڑھو۔ اب استاد نے، مولانا صاحب نے پڑھ کے سنایا، بچے نے اب سنا، کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور وہ خوشی خوشی واپس آیا اگلے دن کلاس میں اور کہنے لگے ماسٹر صاحب آپ نے کل اعتراض کیا تھا، کہاں کیا تھا؟ کہا جواب لایا ہوں، کہاں جواب لے کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ محاورے سے گرا ہوا شعر ہے، کہا ہاں بالکل ہے۔ کہا پڑھیے ذرا پھر سے۔ کہا بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر۔ کہا پھر سے پڑھیے، انہوں نے پھر سے پڑھا، بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر۔ انہوں نے کہا دیکھیے آپ نے پڑھ لیا نا، اب میں پڑھتا ہوں۔ کہا پڑھ کے سناؤ، آپ بھی سنیے۔ اس بچے نے پڑھا کہ آپ یوں نہیں یوں پڑھیے، بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر۔ تو عزیزان گرامی، شعر کہنا ایک فن ہوتا ہے، شعر فہمی دوسرا فن ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو حسین کی خدمت میں آ جاتا ہے، حسین اسے وہ صلاحیت دے دیتے ہیں کہ اس کی عام گفتگو کو سمجھنا بھی عام لوگوں کے بس میں نہیں رہ جاتا ہے۔ درود بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں
فرق صرف اور صرف یہ تھا حسین میں اور جو حسین کے مقابلے میں تھے کہ ایک طرف للہیت تھی اور ایک طرف دنیا پرستی تھی، ایک طرف خدا محوری تھی، ایک طرف خود محوری تھی، ایک طرف نفس کی خواہشات میں جکڑے اور اکڑے ہوئے لوگ تھے اور دوسری طرف رضا الہی کے پابند حسین تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو بھی اگر حسینی راستے پر چلنا ہے تو خود محوری سے نکل کے خدا محوری کی طرف آنا ہوگا۔ جگہ جگہ پر بلایا گیا ہے، جگہ جگہ پر اللہ نے انتظام کیا کہ نہیں تم کو میری طرف پلٹ کے آنا ہے، تمہیں میری جانب پلٹ کے آنا ہے۔ کہاں تم الجھے جا رہے ہو، کہاں تم بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے آواز دی اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اگر تم کو آواز دی جائے، جب بھی تم کو آواز دی جائے، بلایا جائے میری طرف نماز کے لیے، تو فاسعوا دوڑو الی ذکر اللہ، میری طرف۔ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ جو خرید و فروش ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ اللہ، یعنی جب خدا کا مسئلہ آ جائے تو خود محوری سے باہر نکل آؤ، خود محوری سے باہر نکل آؤ، خدا محوری کی طرف پلٹ آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کی طرف آ جاؤ، بیع چھوڑ دو، خرید و فروش چھوڑ دو۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز مکمل ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اس کے بعد کیا حکم ہے؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو کیا کرو؟ زمین خدا پر پھیل جاؤ اور فضل الہی کو تلاش کرو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، دیکھیے کیا خود محوری ہے اور کیا خدا محوری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں آیتیں ہیں، آپ سب کے پیش نظر ہیں، لیکن دونوں آیتوں کا ذرا سا میں خود محوری اور خدا محوری کے عنوان سے دونوں میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تم کو پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بھاگو، تیزی کرو، جلدی کرو، خود محوری سے نکل کے خدا محوری کی طرف جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین خدا پر پراگندہ ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور فضل الہی تلاش کرو۔ جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، ابھی نماز نہیں ہوئی ہے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ فَذَرُوا الْبَيْعَ، اس خرید و فروش کو چھوڑ دو، ان معاملات کو چھوڑ دو، اس بیع و شراء کو چھوڑ دو۔ اب تو اے میرے اللہ، جب نماز پڑھ لی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو گئی تو اب تجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس بیع و شراء کو اب آگے بڑھاؤ، ان معاملات کو اب آگے بڑھاؤ، خرید و فروش کو اب جاری رکھو۔ لیکن لہجہ قدرت یہاں پہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ بیع و شراء کو ادامہ دو، بلکہ وہ یہ کہتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اب فضل الہی کو تلاش کرو۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میری نماز سے پہلے اور میرے رابطے سے پہلے جس چیز کو ہم بیع کہتے ہیں، جب یہ رابطہ برقرار ہو جاتا ہے اسی کا نام ہم فضل الہی رکھ دیتے ہیں۔ درود پر محمد والے، اس کو ہم اب بیع نہیں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ خریداری کرو، بیچو، خریدو، نہیں۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اے میرے اللہ یہ کیا؟ کہاں؟ جب تک نو دیا، صلاۃ کی طرف سے بلایا ہے، بھی صلاۃ مکمل نہیں ہوئی ہے، عبد اور معبود کا رشتہ بھی قائم نہیں ہوا ہے، تب تک وہ بیع ہے۔ اور جب اب تو معبود کا رشتہ قائم ہو گیا اور انسان خود محوری سے نکل کے خدا محوری کی طرف آ گیا، تو اب دنیا جس چیز کو خرید و فروش کہتی ہے، زبان قرآن میں اسے فضل خدا کہتے ہیں۔ یہ ہے
خود محوری سے نکل کے خدا محوری کی طرف آنا ہے. اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے، صرف خدا کے لیے. اور جب جب انسان یہ کوشش کرے گا، جب جب یہ انسان یہ کوشش کرے گا، تب تب اللہ اس کا ساتھ دے گا. اور من حیث لا یحتسب، یہ قرآنی وعدہ ہے. من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اگر سوچ لے تو پھر الہی انتظام کہاں؟ پھر تو وہ بندے کے ذہن میں چیز آ گئی نا. الہی انتظام تو کہتے ہی اس کو ہے جو ما برائے ذہن بشر، جو ذہن بشر سے پرے ہو. ایک دن میں دیکھ رہا تھا، آپ بھی دیکھیں، اس کو نیٹ پہ سرچ کریے گا. ایک مرتبہ درود بھیج دے پر محمد دیکھیں. ہر انسان آج بہرحال حالات تو ہر دور میں ہر ایک کی یکساں نہیں رہے، اونچ نیچ ہمیشہ ہوتی رہتی، کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات. ایک طالب علم تو بہت فقیر تھا، بہت تنگ دست فقیر، تہران میں. یہ ناصر الدین شاہ کے زمانے کی بات ہے. ناصر الدین شاہ جو یہاں بادشاہ تھا، 1362 کے آس پاس کی بات ہے، 1262. اس زمانے میں ایک طالب علم تھا، وہ بہت، دیکھیں بات ہماری خود محوری اور خدا محوری پہ چلتی ہے. کس طریقے سے اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ بھی تو پھر ویسے ہی بہت فقیر تھا، بہت پریشان حال تھا. اس نے سوچا میں کیا کروں، مراجع کے دفتروں میں جاؤں، نامہ لکھوں، اپنی مشکل بیان کروں، یا اس کے پاس بہت سارے آپشن تھے کہ کسی بڑے آدمی سے کہوں، فقہا مراجع کے پاس جاؤں، ان کے یہاں کہوں، یا مثلا حرم میں چلا جاؤں، وہاں کے اوپر ذوات مقدسات سے توسل کروں، کیا کروں، کربلا چلا جاؤں، نجف چلا جاؤں، کیا کروں. سوچتے سوچتے اسی کشمکش میں کروں تو کیا کروں. نام ہے، دیکھیے چونکہ یہ اس نے ایک خط لکھا گیا، طالب علم کا نام ہے نظر علی طالقانی، اگر اشتباہ نہ کروں سرچ کریے گا مل جائے گا، نظر علی طالقانی. اس نے کہا کہ میں مراجع کے پاس کیوں جاؤں، جس اللہ نے مراجع کو پیدا کیا ہے اسی اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، لہذا رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے نا، تو میں کیوں حرم میں جاؤں. ہوتا ہے سادگی، اور اس نے نہایت خلوص اور اس کے ساتھ کہا اے اللہ دیکھ، میں نہ تو کسی دفتر میں جاؤں گا، نہ مرجع پہ جاؤں گا، نہ حرم میں جاؤں گا، نہ کسی بڑے آدمی کے پاس، کہیں نہیں جاؤں گا. تو نے پیدا کیا ہے، تو دے رزق. اور اس نے خط لکھا، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے خط لکھا اللہ کے نام، کسی کے نام نہیں. دیکھیں اس کی وہ خط، یہ خط آج تک تہران کے میوزیم میں محفوظ ہے. یہ خط آج تک تہران کے ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے، شاید گلستان میوزیم میں کون سا ہے، اس میں آج تک محفوظ ہے. اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدمت جناب خدا، خدمت جناب خدا، اللہ کے پاس لکھ رہا ہوں اس خط. اور کہا کہ اے اللہ، میں نے تیرے قرآن میں پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو نے کوئی موجود ایسا نہیں بنایا کہ جس کی رزق کی ذمہ داری تو نے نہ لی ہو. تو نے خود کہا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو نے ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری لی ہے. تو نے یہ کہا کہ ہر موجود کا رزق میرے ذمہ ہے. اس کے بعد اگلا جملہ لکھتا ہے کہ انہی موجودات میں سے میں بھی ایک موجود ہوں. اس کے بعد ایک آیت اور کوٹ کی کہ تیرے قرآن میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہے کہ اللہ کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا ہے.
یہ مقدمہ تمہید اس نے باندھی. اس کے بعد کہا اس مقدمے کے بعد یہ میری لسٹ ہے, مجھے اتنی چیزیں چاہیے. ایک بڑا سا گھر چاہیے, ایک اچھی سی بیوی چاہیے, ایک باغ چاہیے, تجارت کے لیے پیسے چاہیے, سواری چاہیے, اور 4-5 چیزیں. اس طریقے سے لسٹ بنائی اور خط کو بند کر دیا. اچھا اللہ کو لکھا دے کہاں جا کر کے ہے نا مسئلہ. یہ بھی تو حرم میں ہوتا تو چلو ڈال دیا زری کے اندر, ٹھیک ہے. دفتر میں مراجع کے پڑے تو وہاں پہ کلیکٹ کرنے والے ہوتے ہی نا, لائیے. اچھا لیکن اللہ کے لیے لکھا ہے میں بخدمت جناب خدا. اب سوچنے لگا کہ میں کس کو دوں, کہاں اللہ تک کیسے پہنچاؤں. تو اس نے کہا بہرحال خط جب کسی کو لکھا جاتا ہے تو اس کے گھر جایا جاتا ہے. اللہ کا گھر کیا ہوتا ہے؟ مسجد. تو مسجد میں جاتا ہوں. مسجد میں گیا, وہیں پہ کونے کانے میں کوئی سوراخ, کوئی چھید, کوئی ایسا دیکھا, اور وہاں پہ اس کو موڑ کے رکھ دیا کہ اللہ میاں تو خود ہی ڈھونڈ ہی لیں گے, اللہ میاں تو ڈھونڈ ہی لیں گے. اللہ کا. اب آپ دیکھیں ناصر الدین کا زمانہ ہے. ناصر الدین اپنے دربار سے نکلتا ہے شکار کے لیے. ٹیم پوری ساتھ ہے, کاروان قافلہ پورا ساتھ ہے. مسجد کے سامنے سے گزر ہوتا ہے. جیسے ہی مسجد کے سامنے سے گزر ہوتا ہے ایک تیز آندھی چلتی ہے, تیز ہوا چلتی ہے, اس خط کو اس سوراخ سے باہر نکالتی ہے, اور نکالنے کے بعد ناصر الدین شاہ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتی ہے. کتنی پبلک ہے ساتھ میں بھائی. آپ کی بادشاہ اکیلا تو نہیں ہوگا نا, کہیں بھی اڑ کے جا سکتا تھا, کسی کے پاس نہیں گیا. کہاں آیا؟ ناصر الدین بادشاہ کے پیروں میں آ کے گرا. بادشاہ نے پرچہ اٹھایا, پڑھا, مبہوت جلدی سے موڑا, واپس جیب میں رکھا کہ چلو اب شکار وکار پہ نہیں جائیں گے, یہ ضروری کام ہے, واپس چلو دربار میں. واپس آیا, پتا ہوتا تو لکھا ہی تھا اس میں فلاں مدرسہ حجرہ نمبر 16-17 ایسا کچھ ہے, دیکھ لیجیے گا. تو اس نے ٹیم بھیجی کہ بھائی نظر صاحب کو بلا کے لایا جائے, نظر علی طالقانی صاحب کو بلا کے لائے کہ بھائی آپ نے اللہ کو کوئی خط لکھا تھا. کہاں لکھا تھا؟ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا جس اللہ کو آپ نے لکھا تھا خط, آپ کے تمام کام اس اللہ نے میرے حوالے کیے ہیں. اس اللہ نے سارے کام میرے حوالے کیے ہیں. عزیزان گرامی, کب کیا ہوا کہ یہ لسٹ ہے آپ کی. اس کے بعد لکھا ہے کہ جتنی انہوں نے لسٹ لکھی تھی ایک ایک کر کے کہا ان کو سب کو پورا کیا جائے. ساری خواہشیں, ساری تمنائیں, ساری آرزویں اور سارے مطالبے, سارے تقاضے اس نے پورے کیے. عزیزان گرامی, واقعہ سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان صرف خالص اللہ کو یاد کرتا ہے تو کس طریقے سے اللہ انتظام کرتا ہے اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. ہوا چلی تھی, آندھی چلی تھی, وہ کاغذ وہاں سے نکل کے کہیں اور بھی جا سکتا تھا, لیکن عزیزان گرامی آیا تو کہاں بادشاہ کے پاس, نہ کسی جانور کے پاس گیا, نہ کسی کارندے کے پاس گیا, خود اس کے پاس آیا. عزیزان گرامی, یعنی یہ انتظام قدرت ہے. خداوند عالم سمجھانا چاہتا ہے جب تم مجھے یاد کرو گے, جب تم خالص میرے بن جاؤ گے, جب تم ہر ایک سے امید کو منقطع کر کے اپنی امید کو صرف مجھ سے وابستہ کر لو گے, تو یہ نظام قدرت, چاہے وہ ہوائیں ہو, چاہے آندھیاں ہو, چاہے سورج ہو, چاہے بارش ہو, چاہے زمین ہو, چاہے آسمان ہو, یہ ساری کائنات اسی اشارے کے مطابق عمل کرے گی جس طرف ہم اشارہ کریں گے. درود بھیجو محمد والے محمد. بس ضرورت اس بات کی کہ ہم چاہ لیں, ہم چاہ لیں. اسی لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں الہی حبلی کمال الانقطاع الیک. کمال انقطاع کیا ہے؟ یہی ہے نا, ہر ایک سے نا امیدی, صرف اس سے امید, ہر کسی سے امید نہ لگائی جائے سوائے اس کے. اس لیے کہ اس نے اپنے کو بے نیاز کہا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے کو بے نیاز کہا ہے. اس کے علاوہ جتنے ہیں سب فقیر ہیں, اس کے علاوہ جتنے ہیں سب فقیر ہیں. وہ صرف ہے غنی حمید, وہ ہے صرف اللہ الصمد, وہ ہے جو بے نیاز ہے. دیکھیں کل بھی میں نے عرض کیا تھا, اس کو ذرا سا اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. اللہ الصمد,
اللہ نے اپنی وحدانیت کو ذکر کرنے کے بعد کیوں اپنی صفت کو ذکر کیا؟ تمام اس کی صفتیں، تمام اس کی اور اوصاف ہیں، کسی کو ذکر کر سکتا تھا، لیکن نہیں، جب پیغمبر اکرم نے آنے کے بعد لوگوں کے درمیان یہ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. تو بہرحال آپ کو پتا ہے کہ طرح طرح کے بت تھے جن کے سامنے سر جھکاتے تھے. 360 تھے، 365 تھے، 260 تھے، جتنے بھی تھے کثیر تعداد میں تھے، اور عجیب عجیب قسم کا کام تھے ہر بت کے. کبھی کبھی تو یہ بھی سننے میں آیا کہ حلوے کے بناتے تھے وہ تو کھا جاتے تھے، صبح کو بنایا رات کو کھا گیا. جب انسان عقل سے کام نہیں لے گا تو یہی ہوگا نا. اب جیسے ہی پیغمبر نے یہ آواز بلند فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کہو تو تم فلاح پا جاؤ گے، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کون سا خدا لے کے آئے اور آپ کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کہا میں اس اللہ کو لے کر کے آیا ہوں کہ جو بہت سارے نہیں، صرف ایک ہے. اچھا ایک ہے؟ ہمارے پاس پہلے سے 365 ہے، ہمارے پاس پہلے سے 360 ہے. تو بتائیے کہیں کی عقل مندی ہے کہ آدمی کثرت کو چھوڑ کے وحدت کی طرف جائے؟ ہر انسان کثرت کی طرف بھاگتا ہے. بھائی آپ اگر ہمارے پاس 365 ہے، اگر آپ کے پاس 465 ہوتے تو ہم سوچتے کہ چلو آپ کے پاس آیا جائے، لیکن آپ کے پاس تو خود ہی ایک ہے. تو اس ایک کی کیا ویلیو، اس ایک کی کیا حقیقت، اس ایک کی کیا حیثیت؟ ہمارے پاس پہلے سے 300 ہیں، 400 ہیں، 350 ہیں، تو لہٰذا اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو تم میں اور ہم میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنے ہیں وہ سب کے سب محتاج ہیں، وہ سب کے سب نیاز مند ہیں. وہ اس کے محتاج ہیں کہ تم ان کو پوجو تو تب جا کے ان کی پوجا ہوگی، تم ان کی عبادت کرو تب جا کے وہ معبود کہلائیں گے. وہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ادھر ادھر منتقل ہونے میں تمہارے محتاج ہیں. ارے جتنے محتاج وہ ہیں اتنے محتاج تو تم بھی نہیں ہو، اتنے محتاج تو تم بھی نہیں ہو. لیکن تم 360 کی جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سب کے سب محتاج اور نیاز مند اور مجبور ہیں. لیکن جو میں ایک لے کر کے آیا ہوں اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، قادر ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ بنیادی فرق ہے. عزیزان گرامی، ٹھیک ہے تم سمجھ رہے ہو تمہارے پاس کثیر ہے، میرے پاس واحد ہے، تمہارے پاس کثرت ہے، میرے پاس وحدت ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ کثرت کی طرف چلا جائے، وحدت کی طرف نہ چلا جائے. لیکن عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کثیر محتاج ہو اور واحد بے نیاز ہے تو کثرت کو چھوڑ کر کے وحدت کی طرف آ جاؤ. عقل یہ بھی کہتی ہے. لہذا اللہ نے کہا کہ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اور لیکن ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گھبرا جاؤ. ایک ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ہماری صفت یہ ہے کہ اللہ الصمد، ہم بے نیاز ہیں. تمہارے پاس جتنے ہیں وہ سب کے سب نیاز مند ہیں. ہمارے پاس ایک صحیح لیکن وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ قادر ہے، وہ مستغنی ہے. عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا کہ جب کہیں بے نیازی پیدا ہو جائے، جہاں کے اوپر بے نیازی مل جائے وہاں کے اوپر نیاز مندوں کا دامن چھوڑ دینا چاہیے اور اس وحدہ لا شریک کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ مقتضائے عقل یہی ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ مقتضائے عقل یہی ہے کہ جہاں کے اوپر نیاز مندی پائی جاتی ہو اس کو ٹھکرا دیا جائے، اور جس کے یہاں بے نیازی پائی جاتی ہو اس کو اپنا لیا جائے. یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک جملہ عرض کرنے کا دل چاہتا ہے کہ خلیل ابن احمد ایک بہت ہی مشہور سنی دانشور ہیں. انہوں نے مولا کائنات کے بارے میں اسی قانون نیاز مندی اور قانون بے نیازی سے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ احتیاج الکل الیہ، کیوں علی کو امام مانا جائے، کیوں ان کی امامت کا اقرار کیا جائے، کیوں ان کو ہادی مانا جائے، کیوں پیشوا اور رہنما مانا جائے؟ آواز دی احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. توجہ چاہتا ہوں، احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل.
یاد رکھو ساری کائنات کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا ہر ایک سے بے نیاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی ہر ایک کا امام ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دو. عزیزان گرامی، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان خود محوری سے نکل کے اللہ کی طرف پلٹ آئے. اسی میں سربلندی ہے، اسی میں رفعتیں ہیں، اسی میں بلندیاں ہیں، اسی میں انسان کی ترقی ہے. آج تھوڑا دیر سے بھی شروع ہوئی مجلس، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں سے مجلس کو منتقل کیا جائے اور ادامہ دیا جائے. ایک مرتبہ درود بھیج دو محمد و آل انشاءاللہ. جو باقی باتیں چونکہ کافی وقت ہو گیا اور آپ حضرات کو بھی بہرحال یہ مجھے احساس ہے آج تقریباً 25 منٹ آج ہم لیٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس وجہ سے جو ہے پر کچھ باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یاد رکھیں ہمیں خود محوری سے نکلنا ہے، نفس پرستی سے نکلنا ہے، خواہشات نفس سے باہر آنا. اگر ہم نے خواہشات نفس سے باہر نہیں آئے تو ہم اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر انسان نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کو انجام دیا تو یہ اعلان قدرت ہے کہ روز محشر اللہ آواز دے گا کہ جاؤ تم نے میرے لیے عمل نہیں کیا تھا، تم مجھ سے ثواب کی توقع کیوں رکھتے ہو؟ تم نے جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کے اپنا اجر لے لو، اس سے جا کے اپنا ثواب لے لو، میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. تو عزیزان گرامی یاد رکھیں انشاءاللہ. اور یہ میں پھر تیسری دفعہ تو کم سے کم ریپیٹ کر ہی رہا ہوں اس جملے کو، آپ حضرات کی شان مجھ سے برتر بالا اجل و اعظم ہے. یہ صرف میں اپنی یاد آوری اور تذکر کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ آپ حضرات ماشاءاللہ آپ کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے. یاد رکھیں کہ اگر سربلندی عزت چاہیے تو صرف ہمیں اس ایک دروازے پر آنا ہوگا جو بے نیاز ہے. اور اگر ہم نے اس در کو نہیں اپنایا تو یاد رکھیں در در کی ٹھوکریں تو کھانے کو ملیں گی، لیکن کبھی بھی اپنی خواہشوں کو یا اپنے تقاضوں کو یا اپنے مطالبوں کو ہم پورا نہیں کر سکتے. اگر کچھ ملنا ہے تو اس در سے ملنا ہے یا اللہ نے جن کو سونپ دیا ہے ان کے در سے ملنا ہے، جن کو عظمتیں دے دی ہیں یا پھر آل محمد کے دروازے پر ہم کو آنا ہے. یہی وجہ ہے دیکھیں اہل بیت اطہار کی زندگی صرف اور صرف دیکھیں جب انسان خدا کے لیے قدم کو اٹھاتا ہے تو پھر یہ کائنات مسخر ہو جاتی ہے اس کے لیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اپنے کو میرے اختیار میں دو پھر میں پوری کائنات کو تمہارے اختیار میں دوں گا. تم کائنات کو اختیار میں لانے کی کوشش نہ کرو، تم کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش نہ کرو، تم اپنے نفس کو مسخر کر کے اس سرکش نفس کو قابو میں کر کے میرے سامنے پیش کر دو، پھر دیکھو کمال. پھر دیکھو رجب علی خیاط آپ جانتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے نفس کو مہار کیا، کس طریقے سے روکا. عزیزان گرامی اہل بیت اطہار کی یہ خاصیت ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، نفس ظاہری زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام پہ حرف نہیں آنا چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام کی خالی زندگی نہیں بلکہ آپ دیکھیں پیغمبر اکرم کی زندگی کانٹوں پر چل رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی، سب کچھ برداشت ہو رہا ہے. یعنی ظاہری زندگی چاہے جتنی مصیبتوں سے بھر جائے، امام حسن اسلام کی زندگی، مولا کائنات کی زندگی، سب کی زندگی ایسی ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر الہی مقصد کے اوپر حرف آئے گا تو پھر ہم ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور صرف حسین ہی نہیں، حسین کے چاہنے والے جنہوں نے حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا، ان کے اندر بھی کوئی عزم و حوصلہ تھا کہ اے میرے آقا
اے ہمارے آقا اگر اس راہ میں ہم کو قتل کیا جائے، ایک مرتبہ نہیں بار بار شہید کیا جائے، پھر ہماری لاشوں کو جلا دیا جائے، ان لاشوں کی خاک کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، اے حسین پھر بھی تیرے قدموں میں جان دیں گے، پھر بھی اسی مقصد پہ سر کو کٹائیں گے۔ یہ ہے حسین کے چاہنے والے، اس لیے کہ حسین نے سب کو وہ درس دیا۔ عزیزان گرامی، میں یہ بات کہتا ہوں عام طور سے کہ دیکھیں حسین کربلا کے میدان میں جتنے لوگوں کو لے کر کے آئے تھے وہ سب اپنی جگہ ایک حسین تھے، وہ سب اپنی جگہ ایک حسین تھے، کسی کے قدم میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ اللہ اللہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس حسین غریب کے اوپر کہ جس نے سب کچھ برداشت کیا لیکن اللہ کے مقصد سے سودے کو برداشت نہ کیا، اور حسین کے ہر چاہنے والے نے، حسین کے ساتھ سفر میں آنے والے ہر شخص نے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ کربلا کے مرد ہوں چاہے کربلا کی خواتین ہوں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، نہ یہ کہ صرف خواتین، عزیزان گرامی، چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، چاہے حسین کے ننھے ننھے بچے ہوں، چاہے حسین کے ننھے ننھے بچے ہوں، سب کے سب اس عزم میں برابر کے شریک ہیں۔ مجال ہے کہ کسی کے قدم میں لغزش آ جائے، مجال ہے کہ کسی کے قدم میں ذرا سی لغزش آ جائے، نہیں عزادارو، اللہ اللہ کیا گزر گئی اہل بیت اطہار کے اوپر۔ یہ وہ دن ہے عزادارو کہ جب قافلہ کوفے سے نکل کے شام پہنچ چکا ہے، شام پہنچ چکا ہے۔ یہ وہی شام ہے جب میرے مولا سجاد سے پوچھا جاتا تھا آقا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو مولا فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ ارے کیا پوچھتے ہو، وہ شام کا منظر مجھ سے بلائے نہیں بھولتا۔ اللہ اللہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اجرکم اللہ، یہ عابد بیمار نحیف جسم ہے، بدن سے خون رس رہا ہے۔ جب دربار میں پیش کیا گیا ہے تو میرے آقا کی گردن جھکی ہوئی تھی، میرے آقا کا سر جھکا ہوا تھا۔ اللہ 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 اللہ، کسی نے بعد کربلا سید سجاد سے پوچھ لیا آقا آقا یہ بتائیے آپ جب دربار شام میں پیش کیے گئے ہیں تو آپ کا سر کیوں جھکا ہوا تھا؟ سوال کو سائل نے آگے بڑھایا، کیا کہنا چاہتا ہے مولا، مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ آقا 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 معافی چاہتا ہوں، آقا آپ تو وقت کے امام ہیں نا، آپ سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب کوفے میں مسلم کو دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا تو مسلم بھی جکڑے ہوئے تھے، مسلم بھی قیدی تھے، لیکن جب دربار میں پہنچے ہیں تو سینہ تنا ہوا ہے، سر اٹھا ہوا ہے۔ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد سے بات کرتے ہیں۔ آقا کیا معذاللہ یہ میں نہیں مان سکتا کہ آپ مسلم سے شجاعت میں کم ہیں، آپ تو وقت کے امام ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ مسلم جب دربار میں جا رہے ہیں تو سینہ تنا ہوا ہے، ارے سر اٹھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈلی ہوئی ہے۔ مولا جب آپ پہنچے ہیں تو سر جھکا ہوا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ بس میرے مولا نے ایک مرتبہ رونا شروع کر دیا، ارے تم نے کیا پوچھ لیا، مجھے اتنا بتا دے جب مسلم دربار میں پہنچے تو کیا ان کے ساتھ علی کی بیٹیاں، کیا نبی کی نوازیاں بھی تھی، لیکن آئے سید سجاد، ارے نگاہیں اٹھائے تو کیسے اٹھائے، اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ اللہ، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ سامنے وہ چھوٹی سی بہن ہے، کس طریقے سے اس بھائی نے اس بہن کو دیکھا ہوگا کہ جس کی شہادت کے بعد غسالہ کا کہنا یہ ہے کہ جب خون آلود کرتے کو دیکھا یہ کہا تھا کیا اس بچی کو
سے پوچھے کیسے بہن کو دیکھا؟ خون آلود کرتا ہے، زخمی سینہ ہے، لبوں پہ ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اجرکم اللہ، میں نے 2-3 مختلف جملے دیکھے ہیں شہزادی سکینہ کے حوالے سے۔ عرض کر دوں، باپ اور بیٹی کی محبت بہت عجیب ہوتی ہے زیادارو۔ بیٹی اور باپ کی محبت، آپ کے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بھانجی ہوگی، کسی کی بھتیجی ہوگی۔ آپ تصور کریں 4 سال کے سن کو ذرا سوچیں تو صحیح۔ ایک مرتبہ سوچیں، ایک 4 سال کی بچی آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ لے تو اس کے ہاتھ کتنے نرم ہوتے ہیں، اس کے لب، اس کے رخسار کتنے لطیف، کتنے نرم ہوتے ہیں۔ لیکن سکینہ کے ان نرم و لطیف رخساروں پر شمر نے سخت ہاتھوں سے اتنے تاج کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بچی کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا۔ اجرکم اللہ، باپ اور بیٹی کی محبت بہت عجیب ہوتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے جب حسین جانے لگے، وہ 2 جملے عزیزو، جب آپ کبھی گھر سے باہر جاتے ہیں، سوچئے جب چھوٹی بچی ہو اور اب گھر سے باہر جانے لگے تو آ کے دامن تھام لیتی ہے، بابا بابا آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ واپس کب آئیں گے؟ کیا سکینہ نے نہ پوچھا ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے بچوں کی عادت یہ 4 سال کا سن کو سن نہیں ہوتا عزیزوں، بچے لپٹ جاتے ہیں، بابا کب آئیں گے؟ بچے کو یہ پتا ہے نا کہ بابا پلٹ کے آئیں گے، پلٹ کے آئیں گے نا، لیکن پھر بھی اتنا بے چین ہے، اتنا بے قرار ہے۔ لیکن سکینہ جانتی ہے کہ میرا بابا جو جا رہا ہے اب واپس نہیں آئے گا، اب واپس نہیں آئے گا۔ اور صرف یہی نہیں عزادارو، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب تو میرا بھائی اکبر بھی نہیں بچا، اب تو چچا عباس بھی نہیں بچے، اب تو چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے، اب تو میری کوئی امید اور آسرا بھی نہیں۔ بس ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا، سکینہ نے جب حسین نے کہا علیکن منی السلام، علیکن منی السلام، تو سکینہ دوڑ کے آئی، ایک مرتبہ باپ کو دیکھا، آنسو بہ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا فضم بنتہا الی صدرہ، باپ نے بچی کو کلیجے سے لگا لیا۔ اگلا جملہ سنو گے، کلیجے سے لگا کے ہے، اس کے بعد کا جملہ فَمَسَحَ دُمُوعَهَا، بچی کے آنسو پہنچنے لگے۔ حسین اے میری بچی چپ ہو جا، فَمَسَحَ دُمُوعَهَا۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ باپ اور بیٹی کی محبت ایک جگہ، لیکن سکینہ کی محبت حسین سے اور حسین کی محبت سکینہ سے۔ فَمَسَحَ دُمُوعَهَا، ارے پیشاب سکینہ کے آنسو کو پوچھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کے جملے ہیں فَجَعَلَ يَسْكُتُهَا، فَجَعَلَ يَسْكُتُهَا، خاموش کرانے لگے، بیٹی چپ ہو جاؤ، بیٹی چپ ہو جاؤ۔ اس کے بعد کا جملہ، اے بیٹی تیری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو حسین کے دل کو جلا رہے ہیں، یحرقنی، ارے میرے کلیجے میں آگ لگ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا بیٹی ابھی نہ رو، ابھی نہ رو۔ اگلا جملہ فرماتے ہیں سیطولو،
سیطول بادی یا سکینہ من کل بکا، بیٹا ابھی مت رو، ابھی تو تمہارا رونا باقی ہے، ابھی تو میرے شہادت کے بعد تمہارے گریے کے دن شروع ہوں گے۔ مولا کتنے دن؟ سیطولو سیطولو، اے بیٹی بڑی طولانی گریہ کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو ایک مرتبہ جب یہ قافلہ کربلا سے منزل طے کر رہا تھا، عزیزو جگہ جگہ کے اوپر اس بچی کو اذیتیں دی جا رہی تھی۔ یہ نہیں کہ کربلا میں اذیتیں ختم ہو گئی ہوں، نہیں عزادارو، جگہ جگہ کے اوپر اذیتیں ہیں، جگہ جگہ کے اوپر پریشانیاں ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک منزل ایسی آئی کہ یہ قافلہ ایک جگہ جا کے رکا۔ جب رکا تو وہ کیوں رکا؟ اس لیے کہ جس نیزے کے اوپر حسین کا سر تھا وہ خولی کے ہاتھ میں تھا، خولی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹا، زمین میں پیوست ہو گیا۔ کوشش کی گئی کہ اس نیزے کو نکالا جائے لیکن خولی سے نہ نکل سکا۔ قافلہ رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب ناکام رہا تو تازیانے کو لے رہا کے میرے بیماری امام کے پاس آیا۔ اے سید سجاد، تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ جلدی بتاؤ ورنہ تازیانے سے اذیت دوں گا۔ ایک مرتبہ بیمار بیٹے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، بابا اب آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اے بیٹا میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی۔ زینب کو پتا چلا، ام کلثوم کو ساتھ لیا۔ اے ام کلثوم، ارے میرے بھیا کی امانت، میرے بھیا کی امانت۔ آواز دیتی جاتی، سکینہ کدھر ہو، سکینہ کدھر ہو؟ اے میری لاڈلی، اے میری جان، اے میری بچی۔ کیا دیکھا؟ دور سے ایک سایہ نظر آیا، قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک معصمہ ہے، نقاب پوش معصمہ، ارے اس کی گود میں حسین کی سکینہ۔ اے معصمہ تمہارا بڑا احسان، ارے سکینہ پر ترس کھانے والا کوئی کہاں بچا؟ آپ کا بڑا احسان، نقاب کو الٹا۔ زینب اپنوں کا شکریہ، اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ تیری ماں فاطمہ زہرا، اے اماں ہمارا بھلا گھر اجڑ گیا، اماں اے کاش کربلا میں ہوتی۔ اے میری لاڈلی، تو کیا کہتی ہے؟ جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم سيعلم الذين أي منقلب ينقلب ما تحسن۔
تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آگ سینے سے لگاؤ بابا، میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں، جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی، موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے، میری امداد کو آؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، یاد بے شیر کی آتی ہے مجھے شام و سحر، اس کا جلتا ہوا جھولا بھی نظر آتا ہے، مجھے مل جاؤ میرے مرنے سے پہلے آ کر، ساتھ اکبر کو بلاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میرے دادا نے رہا کتنے کیے تھے قیدی، اس کی پوتی ہوں مگر قید میں مجبور ہوں میں، نام لے کے تیرا رونے نہیں دیتا ظالم، اب میری قید چھڑاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بھلا کیسے زمین پر آئے، قید خانے میں تو پڑتی ہے
حسین یا 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 حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے 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 ہمارا بابا ہر تماشے پہ سکینہ نے ہر تماشے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا 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 بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا 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 بابا مجھے بالوں سے پکڑ گئے ہیں تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ گئے تماچے مارے میں نے سر شیر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا 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 بابا
درد سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے، کہ اب تاج پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ راواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ راواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا سر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے زینب ہے شام، 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 میری چادر لٹ لئی جان بنے دربار گئی ہے بادل ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام،
میری چادر لٹ لئی ظالم دے دربار گئی میں باجردہ ہے زینب ہے شام 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 دور چلے زین سکینہ او قیدی رے بابا بابا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام دور چلے زین سکینہ او قیدی رے بابا بابا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب محمد آل محمد صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ